السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید الفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز سامعین کرام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 پر 9 نمبر کی آیت پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو ہدایت دی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں خذ العفو، معاف کرنے کو اختیار کریں، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیک کاموں کا ایک دوسرے کو حکم کریں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اپنے آپ کو کنارہ کشی اختیار کریں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو اخلاق فاضلہ کی ہدایت دی ہے۔ ہمارے نبی وہ پیغمبر ہیں جن کی شان میں قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہمارے نبی نے امت کے سامنے بہترین اخلاق پیش کیے ہیں۔ انہی بہترین اخلاق میں سے یہاں 3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ آیتیں اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام جا کر واپس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے سل من قطعک تعطی من حرمک واعف عمن ظلمک واحسن الی ما اساء الیک۔ اللہ پاک اس آیت کے ذریعے 4 باتیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں سل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم ان سے رشتہ جوڑو۔ جو آدمی آپ سے قطع تعلق کرے آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ بھائی ہم سے بات کرنا نہیں چاہتا، آپ آگے بڑھ کر ان سے بات کرو۔ بہن ہم سے بات کرنا نہیں چاہتی، آپ آگے بڑھ کر بات کرنا سیکھو۔ ہم سلام کرتے ہیں وہ جواب نہیں دیتا، آپ پھر بھی اسے سلام کرو۔ ہم اس کو دعوت دیتے ہیں وہ ہماری دعوت میں شریک نہیں ہوتا، بار بار اس کو دعوت دیتے رہو۔ بھائی بہن میں آپس میں نہیں بنتی، اولاد اور ماں باپ میں آپس میں نہیں بنتی، ساس اور بہو کے درمیان جھگڑے ہیں، دیورانی اور جیٹھانی کے درمیان، نڑن اور بھاوچ کے درمیان رشتے میں دراڑ آ گئی ہے، خالہ سے بات چیت بند ہے، چچی سے بات چیت بند ہے، مامی سے بات چیت بند ہے، رشتہ ہمارا ادھورا ہو کر رہ گیا ہے، ننیحال ددیال سسرال والا رشتہ ہمارا بگڑ گیا ہے، تعلقات ہمارے اچھے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے قرآن سے یہ پیغام بھیجا ہے سل من قطعک، تم آپس میں رشتہ جوڑنا سیکھو، وہ تم سے رشتہ توڑے پھر بھی تم ان سے رشتہ جوڑو۔ ایک صحابی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رشتہ داروں میں سے ایک صاحب سے میں بار بار بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ہر مرتبہ وہ چہرہ پھیر لیتے ہیں، میں سلام کرتا ہوں وہ سلام کا جواب نہیں دیتے، میں ہنستے ہوئے بات کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنا کام کرتے رہو، تمہارا کام صرف رشتہ جوڑنا ہے،
رشتہ توڑنا نہیں ہے۔ چاہے سامنے والا تم سے بات نہ کرے پھر بھی تم اس سے بات کرو، چاہے سامنے والا تمہیں سلام نہ کرے پھر بھی تم اس کو سلام کرو، چاہے سامنے والا تمہیں اپنے آپ کو محروم رکھے پھر بھی تم اسے دینے کی عادت ڈالو۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی، جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے یہ پیغام اللہ نے آسمان سے بھیجا، تعطی من حرمک، جو تمہیں نہیں دیتا پھر بھی تم اس کو دو، وہ ہمیں ہمارا حق نہیں دیتا پھر بھی تم اس کو اس کا برابر حق دو، وہ ہمیں اپنے گھر دعوت پر نہیں بلاتا لیکن پھر بھی تم اسے اپنے گھر دعوت پر بلاؤ، وہ ہمیں کھلاتا پلاتا نہیں لیکن تم اس کو کھلاؤ پلاؤ۔ اور تیسری بات اللہ نے یہ آسمان سے پیغام بھیجا، یہ فرمایا اللہ نے، واعف عمن ظلمک، تم پر جو ظلم کرے اسے تم معاف کر دو۔ قدرت ہونے کے باوجود بدلہ نہیں لینا، انتقام نہیں لینا، بدلے کے چکر میں نہیں پڑنا۔ وہ مجھے گالی دیتا ہے پلٹ کر میں اسے گالی دوں گا، وہ مجھے تھپڑ مارتا ہے پلٹ کر میں اسے تھپڑ ماروں گا، وہ ہم سے ناراض ہے میں بھی اس سے ناراض ہو جاؤں گا، وہ میرے گھر نہیں آتا میں بھی اس کے گھر نہیں جاؤں گا، وہ اپنے گھر دعوت پہ نہیں بلاتا میں بھی اسے اپنے گھر دعوت پہ نہیں بلاؤں گا۔ ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہے، گالی کا بدلہ گالی نہیں سکھائی شریعت نے، معاف کرنا سکھایا۔ اور بدلہ لینے سے بڑھ کر معاف کر دینا یہ سب سے بڑی اچھی عادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوں سمجھایا، واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ چوتھی بات اللہ نے یہ پیغام بھیجا، واحسن الی ما اساء الیک، جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں لیکن پھر بھی تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ محترم ناظرین، اس موقع پر ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، ہمارے خاندان آپس میں بکھرے پڑے ہیں، ہم ایک دوسرے سے ناراض ہیں، ہماری بات چیت مہینوں سالوں سے بند ہے، تعلقات ہمارے اچھے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، خاندان ایک طاقت ہے، آپ اپنے خاندان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھو گے، زندگی میں کبھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرو گے۔ ہر ایک دکھ درد میں آپ کا خاندان آپ کے لیے غمخوار بن کر کھڑا ہوگا۔ کوئی بھی پریشانی آ جائے آپ کے چاروں طرف سے آپ کو آپ کا خاندان گھیر لے گا۔ کسی بھی مصیبت میں خود کو تنہا محسوس نہیں کرو گے۔ خاندان انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ آج ہم نے ذرا سی باتوں کو لے کر رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ سسرال والوں سے رشتہ ہمارا ٹوٹ گیا، ننیہال والوں سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا، دادیال والوں سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے رشتہ داروں سے تعلقات بگاڑ لیے، سمجھ لو زندگی کی بڑی طاقت کھو دیے، زندگی کا ایک بڑا سہارا آپ نے برباد کر لیا، رشتہ داروں سے تعلقات کو بگاڑ کر خود کو بے سہارا کر لیا۔ خاندان حقیقت میں بڑی طاقت ہے، اس طاقت کی حفاظت ہمیں کرنی ہے۔ زندگی میں کبھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرو گے۔ ایک مصیبت آئے گی، خاندان کے 10 اعوان، 10 انصار، 10 مددگار آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ جائزہ لیں، دنیا کے اندر جن کے رشتہ داروں سے تعلقات اچھے ہیں، جن کے تعلقات آپس میں بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ خوشیوں میں جیتے ہیں۔ جن کے تعلقات آپس میں اچھے نہیں ہیں، وہ ٹینشن میں ہیں، رنج و غم میں ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن نے، حدیث نے جہاں حسن سلوک بتایا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، حسن سلوک ہر ایک مسلمان سے کرنا ہے، لیکن حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہمارا خاندان ہے۔ حسن معاملہ، لین دین ہمارے اچھے ہوں، حسن معاملہ ہر ایک سے کرنا ہے، لیکن حسن معاملے کا سب سے زیادہ حقدار ہمارا اپنا خاندان ہے۔ تکلیفیں ہر ایک کی برداشت کرنی ہے،
مگر زیادہ تکلیفیں برداشت اپنے خاندان کی کرنی ہیں۔ معاف ہر ایک کو کرنا ہے، لیکن معافی کا سب سے زیادہ حقدار ہمارا خاندان ہے۔ بھائی نے کچھ کہہ دیا، معاف کرنا سیکھو۔ بہن نے کچھ بول دیا، معاف کرنا سیکھو۔ ماں باپ نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا، معاف کرنا سیکھو۔ اپنے خاندان کو ہم معاف نہیں کریں گے تو پھر کون معاف کرے گا؟ حسن ظن پیدا کرو، ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان، ہر ایک کے ساتھ اچھا خیال پیدا کرو۔ حسن ظن ہر ایک مسلمان سے کرنا ہے، لیکن حسن ظن کا زیادہ حقدار ہمارا خاندان، ہمارا رشتہ ہے۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ناراضگیاں مول لی ہیں۔ میری ساس نے ایسا کہہ دیا، میرے سسر نے ایسا کہہ دیا، میرے بھائی نے ایسا کہہ دیا۔ بھائی حسن ظن رکھیں، اچھا خیال رکھیں۔ ہدیہ ہر ایک کو دیا کریں، لیکن ہدیے کا زیادہ مستحق ہمارا اپنا خاندان ہے۔ زندگی میں رشتوں کو نبھا کر چلنے والے بنیں، رشتوں کو توڑ کر اپنی زندگیاں ادھوری نہ کریں، خوشیاں ہرگز اپنی ختم نہ کریں۔ رشتوں سے تعلقات جب بنتے ہیں تو خوشیاں آٹومیٹک گھروں میں آتی ہیں۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس جملے سے ہمیں یہ بتایا، خذ العفو، قدرت ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اخلاق کا نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری تکلیفیں دی گئی، مگر آپ صبر میں بڑھتے ہی رہے، صبر کرتے رہے۔ جہلا کی زیادتیوں پر آپ حلم ہی اختیار کیے، برداشت کرنا آپ نے سیکھا۔ امت کو یہی تعلیم دی کہ ہم برداشت کرنا سیکھیں۔ محترم ناظرین، اس حدیث کے ذریعے سے چند واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بات کھل کر سمجھ میں آئے گی کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے تکلیفوں کو برداشت کیا، معاف کرنا کیسے ہمیں سکھایا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، غزوہ احد کے موقع پر ظالموں نے آپ کے دندان مبارک شہید کیے۔ غزوہ احد کے موقع پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زرہ، لوہے کا ڈرس دو پہنے ہوئے تھے۔ دشمن نے دور سے ایک گولہ پھینکا جو ٹھیک آ کر چہرے پر لگا، چہرے انور زخمی ہوا۔ آپ چٹان پر کھڑے تھے، نیچے گر گئے۔ سامنے کے رباعی دانت، چوڑے دانت جو ہیں وہ ٹوٹ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بہت تکلیف ہوئی۔ صحابہ کہہ پڑے، کاش یا رسول اللہ آپ بد دعا کر دیتے ان لوگوں پر، آپ بد دعا کر دیتے۔ آپ کے رحیم و کریم حلیم ذات نے جواب یہ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ فرمایا، انی لم ابعث لعانا ولکن بعثت داعیا ورحمتا اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون۔ میرے صحابہ، میں لعنت بھیجنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں داعی بن کر، سراپا رحمت بن کر میں دنیا میں نبی بن کر تشریف لایا ہوں۔ میں اللہ سے یہی دعا کروں گا، یا اللہ میری قوم کو تو ہدایت دے، کیونکہ وہ لوگ مجھے پہچان نہیں رہے ہیں۔ اس موقع پر اس جملے کے اندر آپ ذرا غور فرمائیں۔ قاضی ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں، اس دعائیہ کلمے کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ذرا غور فرمائیں اس جملے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فرمایا ہے۔ میں بد دعا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں تو داعی بن کر آیا ہوں، رحمت والا نبی بن کر دنیا میں بھیجا گیا ہوں، رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے نبی کو دونوں جہاں کا رحمت کا پیکر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ رحمت ہیں، آپ تکلیف دینے والے نہیں ہیں۔ دعا فرماتے ہیں، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون۔ محترم ناظرین، اس دعا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف دینے والوں کو،
ستانے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو یہ کہا یہ میرے قوم کے اپنے لوگ ہیں۔ اللہ مہدی قومی، یا اللہ یہ میری قوم کو تو ہدایت دے۔ ان لوگوں کو اپنا کہا، جیسے باپ اپنے بچے کی غلطی کو بچہ سمجھ کر معاف کر دیتا ہے، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں کے بارے میں کہا یہ میرے قوم کے اپنے لوگ ہیں، میں انہیں معاف کرتا ہوں، دعا دیتا ہوں اللہ ان کو ہدایت دے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ کہہ کر یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ لوگ پیغمبر کی عظمت کو نہیں پہچانتے، میں کون ہوں، کیا ہوں، میرے وقار کو نہیں سمجھتے، انجانے میں ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اس لیے کہ وہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ محترم ناظرین، کتنا پیارا جملہ کہا۔ خاندان کے لوگ کبھی ہمیں کچھ کہہ دیتے ہیں، اپنی ہی تو کہے، غیر تو نہیں کہہ رہا، اپنے ہی لوگ کہہ رہے ہیں، انہیں معاف نہیں کروں گا تو پھر کون معاف کرے گا؟ یہ لوگ نادانی میں کہہ رہے ہیں، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ بچہ سمجھ کر جیسے باپ معاف کر دیتا ہے، اپنے سمجھ کر ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دوران گفتگو میں نبی علیہ السلام سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ نوح علیہ السلام 950 برس اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ دینے کے بعد نہیں مانی قوم، تو نوح علیہ السلام اپنی قوم کے حق میں بددعا کرتے ہیں، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، سورہ نوح کی 26 نمبر کی آیت ہے۔ نوح علیہ السلام نے بددعا کی، یا اللہ کسی کو مت چھوڑنا کافروں میں سے، سب کو برباد کر دے۔ طوفان نوح آیا، 40 مرد 40 عورتیں جو مسلمان ہوئے تھے، کشتی میں سوار ہوئے تھے، وہ بچ گئے، باقی ساری دنیا کے کافر طوفان کے لپیٹ میں آ گئے، سب کے سب طوفان میں غرق ہو گئے۔ خود نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی چل بسا، کسی کو نہیں چھوڑا عذاب نے، سب کو اپنے عذاب میں لپیٹ میں لے لیا۔ محترم ناظرین، اس واقعے کی طرف یاد دلا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے کہتے ہیں، نبی جی اگر آپ بھی ہمارے لیے بددعا فرما دیتے تو ہم سب تباہ و برباد ہو جاتے۔ محترم ناظرین، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بددعا نہیں کی ہے بلکہ ہدایت کی دعا دی ہے۔ قاضی ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ اسی کی طرف ہمیں دھیان لے چلتے ہیں کہ ذرا غور کرو کس قدر فضل اور کمال، درجات و احسان، حسن خلق، انتہائی حلم و صبر اس جملے کے اندر موجود ہے۔ آپ نے صرف خاموشی ہی نہیں اختیار کی بلکہ انہیں معاف بھی کیا، شفقت و مہربانی بھی فرمائی، اپنی قوم کے لوگ کہہ کر ان پر مہربانی کا اظہار کیا اور اللہ سے سفارش کی، اللہ ان کو تو ہدایت دے، اور عذر یہ پیش کیا ان کی جہالت کا، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ محترم ناظرین، ہمارے نبی نے تو معاف کرنا سکھایا ہے، معافی کو اختیار کریں۔ واقعہ یاد آتا ہے، ایک موقع پر ایک شخص نے آ کر نبی علیہ السلام سے کہا، اعدل، نبی جی عدل و انصاف سے تقسیم کریں بیت المال کو، زکوٰۃ کا جو مال ہے عدل و انصاف سے آپ تقسیم کریں۔ آپ تو تقسیم کرنے میں اللہ سے خوشنودی کا ارادہ نہیں رکھتے۔ غور کریں ناظرین، کتنا بڑا جملہ یہ آدمی کہہ رہا ہے۔ آپ زکوٰۃ کا مال تقسیم کرنے میں اللہ سے خوشنودی کا ارادہ نہیں فرماتے، آپ کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے، بڑے افسوس کی بات ہے، میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا، میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا۔ اس کی اس بات پر صحابہ اتنے ناراض ہوئے، صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں، ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، وہ جانتا نہیں ہے، اسے معاف کر دو۔ ہمارے نبی نے معاف کرنا ہمیں سکھایا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، وہ یہودی عورت
جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت کری اور بکری کے گوشت میں زہر ملایا تھا۔ جیسے نبی علیہ السلام نوالا منہ کے قریب کیے، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اس کو گرا دیا۔ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا اس گوشت کے اندر زہر ملا ہوا ہے، یہودی عورت نے آپ کو کھانے میں زہر ملا کے دیا ہے۔ تحقیق کرنے پر اس یہودی عورت نے اقرار بھی کر لیا کہ ہاں میں نے دشمنی میں آپ کو زہر ملا کر دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اسے بھی معاف کر دیا۔ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، لبید بن عاصم نے جادو کیا، وحی کے ذریعے اللہ نے جادو کا علم بھی فرما دیا کہ فلاں آدمی نے آپ پر جادو کیا ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ 2 سورے پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اثر کم ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، وحی کے ذریعے علم ہو گیا کہ کس نے نبی پر جادو کیا، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو معاف کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ موٹے کنارے والی چادر، جس کو ہم شال بولتے ہیں، اس میں دھاگا ریشم کا لگا ہوا تھا، بدن پر ڈالے ہوئے تھے۔ ایک اعرابی، ایک دیہات کا رہنے والا آیا، بڑے زور سے اس رومال کو، اس شال کو پکڑ کر کھینچا۔ حدیث میں آتا ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے گردن مبارک پر نشان پڑ گیا۔ صرف کھینچا ہی نہیں بلکہ تکلیف دینے والے جملے کہے اس نے۔ کیا کہا؟ یا محمد، میرے سامنے 2 اونٹ کھڑے ہیں، ان پر اللہ کے مال سے جو آپ کے پاس ہے بھر دو، موٹے بھر دو اس کو۔ کہتا ہے بیت المال سے اللہ کا جو مال ہے، یہ زکوٰۃ کا مال، بور یہ بھر کر میرے اونٹے پر رکھ دو۔ اور ساتھ میں کیا کہتا ہے؟ یہ مال اپنے باپ کا نہیں ہے، آپ اپنے گھر سے نہیں لائے ہو، یہ زکوٰۃ کا مال ہم لوگوں کا حق ہے، بھر کر کے اونٹ پر لاد دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس حرکت پر، اس کے اس جملے پر اول تو خاموش رہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں بھائی، یہ بیت المال کا مال اللہ کا ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ٹھنڈی سانس لی اور اس سے یہ فرمایا، اے عرابی، تو ہی بتا، تو نے میرے ساتھ کچھ زیادہ ہی نہیں کیا؟ تو جو کر رہا ہے یہ کچھ زیادہ نہیں ہے؟ غور کر کے دیکھ، بات کرنے کا کوئی اچھا سلیقہ ہے؟ آتے ہو، رومال پکڑ کر کے کھینچتے ہو، گردن پر خراش آ گئی، زخم کا نشان پڑ گیا، اتنی زور سے کھینچتے ہو اور بڑی بڑی باتیں کرنے لگتے ہو، یہ اللہ کا مال ہے، تمہارے گھر کا مال نہیں۔ اگر میں اس پر قصاص لینا چاہوں، بدلہ لینا چاہوں، تو تیرا اس میں کیا خیال ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر میں تیری اس حرکت پر سزا دینے لگوں تو تیرا کیا خیال ہے؟ تو فوراً کہنے لگا، آپ تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، آپ تو بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر نبی علیہ السلام ہنس پڑے۔ صحابہ کو حکم دیا، ایک اونٹ پر جو کے موٹے چڑھا دو اور ایک اونٹ پر کھجور کے موٹے چڑھا دو، جو اور کھجور سے اس کے اونٹوں پر بھر دو سامان۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے 3140 پر 9 نمبر کی۔ محترم ناظرین، غیر بھی کہتے تھے آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، آپ تو معاف کرنے والے ہیں۔ آپ کو واقعہ یاد ہونا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس ہو رہے تھے، دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، اپنی تلوار ذوالفقار درخت کی ڈالی میں لٹکائے ہوئے آرام کر رہے تھے۔ صحابہ تھوڑی دور پر آرام کر رہے تھے۔ دشمن جو جنگ لڑا تھا وہ پیچھے تاکتا ہوا، موقع دیکھتا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ نبی علیہ السلام قیلولہ کر رہے ہیں، دوپہر میں آرام فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی تلوار ہاتھ میں لے کر آپ کے سینے پہ چڑھ گیا اور یہ کہنے لگا، من یمنعک منی، اے محمد اب تو بتا میرے ہاتھ سے کون تجھے بچائے گا؟
تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے اللہ اللہ مجھے بچائے گا۔ جیسے نبی علیہ السلام کی زبان سے الفاظ نکلے اللہ، تو یہ کانپتا ہوا تھرانے لگا۔ تو نبی علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ اسے نیچے گرایا، تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور خود نبی علیہ السلام اس کے سینے پہ چڑھ گئے۔ اب اس سے کہنے لگے من یمنعک منی، اب تو بتا میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا۔ وہ تو کافر تھا، اللہ پر اس کا ایمان نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا آپ تو بڑے نیک ہیں، آپ چھوڑیں گے تو میری جان بچ جائے گی، آپ نے کبھی دشمن سے بدلہ نہیں لیا، آپ نے ہمیشہ معاف کیا ہے۔ نبی علیہ السلام اس کو معاف کرنے لگے۔ جان کے دشمن کو نبی علیہ السلام نے معاف کرنا ہمیں سکھایا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، صرف معاف کرنا نہیں ہے، ہم بدلہ نہیں لیں گے، معاف کر دیں گے، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ نیکی کا کام بھی کرنا ہے، برتاؤ اچھا کرنا ہے، ان کو نیکی کا حکم بھی دینا ہے۔ بدی کا بدلہ نیکی سے، ظلم کا بدلہ انصاف سے لینا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر احسان بھی کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں، معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ بھی کرنا ہے۔ کیسے؟ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ چند لوگ مدینے کی مسجد میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بہت دور سے آئے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں۔ 10 آدمی تقریباً آئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھائی یہ میرے مہمان ہیں، کون کس کو اپنے گھر لے جائے گا، رات کو کھلا پلا کر سلا کر صبح کو عافیت کے ساتھ مسجد لائے گا، کون تیار ہیں؟ صحابہ میں سے چند صحابہ نے ایک ایک کو لے لیے، 2-3 صاحب بچ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ لوگ میرے مہمان ہو، میرے گھر چلو۔ نبی علیہ السلام نے 2-3 آدمیوں کو اپنے گھر کا مہمان بنایا۔ اس میں سے ایک آدمی ایسا تھا جس نے نبی علیہ السلام کے دسترخوان سے کچھ زیادہ ہی کھا لیا، بد ہضمی ہو گئی۔ رات کو اس نے پاخانہ نبی کے بستر پہ کر دیا۔ نبی کے گھر کا مہمان بنا ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان سے کھایا ہوا ہے، بد ہضمی کی وجہ سے پیٹ خراب ہوا، پاخانہ اس نے جلاب کر دیا بستر پہ۔ سارے ساتھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد پہنچ گئے، لیکن یہ ساتھی شرم کے مارے مسجد نہیں پہنچا۔ نبی علیہ السلام غور کرنے لگے، ساتھیوں میں سے ایک ساتھی فجر کی نماز میں موجود نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام جلدی جلدی اپنے گھر آئے، دیکھتے کیا ہے کہ بستر خراب ہوا ہے، وہ ساتھی غائب ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے بستر صاف کر رہے ہیں، اس کا پاخانہ صاف کر رہے ہیں۔ جو ساتھی اور تھے دوسرے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آئے، آ کر یہ منظر دیکھ کر بہت غصہ کیے، ہمارے ساتھی نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، آپ کے گھر ہم مہمان بنے، سب سے بڑی خوشی کی بات، آپ نے ہمیں کھلایا پلایا، رات کو رہنے کے لیے مقام دیا، سلایا بستر پر، آپ کا بڑا احسان ہے، لیکن یہ ایک ہمارے ساتھی نے آپ پر بڑا ظلم کیا کہ بستر گندا کر کے چلا گیا۔ بات چیت ہو رہی تھی، وہ جو آدمی تھا جس نے بستر گندا کیا وہ صاحب آ گئے۔ کیوں آئے؟ ان کی ایک تلوار کمرے میں رہ گئی تھی، اس کو لینے وہ آیا۔ سارے ساتھی مارنے کے لیے دوڑ پڑے، تو نے ایسا کر دیا نبی کے گھر میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس کو کبھی کا معاف کر دیا ہے، آپ اس پر ظلم کیوں کرتے ہو؟ چھوڑ دو، وہ میرا مہمان ہے، مہمان کا اکرام کرنا یہ میری سنت ہے۔ اس نے بستر خراب کیا، ٹھیک ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا، بدلہ مت لو۔ ہم اس کے اوپر احسان کرتے ہیں، اس کا بستر اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہیں، اور ہم اس کو دعا دیتے ہیں اللہ اس کی طبیعت کو درست رکھے۔ یہ ہے ہمارے نبی کے اخلاق۔ محترم ناظرین، تلوار کی زور سے اسلام نہیں پھیلا، اخلاق سے اسلام پھیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہل لوگ کبھی آپ پر ظلم کریں گے، جہالت کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آئیں گے،
اللہ فرماتے ہیں انہیں درگزر کر دو، آپ جاہلوں سے ان کی سختیوں سے پیش آنے پر تنہائی اختیار کر لو۔ جہالت کے ساتھ کوئی سختی کے ساتھ پیش آئے، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسے ہونا چاہیے؟ جاہلانہ کلام سے متاثر ہو کر انہیں باتوں پر جواب نہیں دینا، بلکہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لینا۔ کبھی جہالت میں آ کر، نادانی میں آ کر کوئی کچھ بھی بولے، پلٹ کر جواب نہیں دینا، ہم ان سے دور رہنا، خاموشی کے ساتھ واپس آ جانا۔ یہ اخلاق کریمانہ، یہ اخلاق فاضلانہ اللہ نے قرآن میں ہمیں بتائے ہیں۔ یہ ایک واقعہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا زمانہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، ہم مسلمانوں کے بادشاہ ہیں۔ اس وقت عیینہ بن حصن کافر ہے، مدینہ آیا ہوا ہے اپنے بھتیجے کے گھر۔ بھتیجا ہے حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھتیجا مسلمان ہے، چچا کافر ہے۔ عیینہ بن حصن کافر ہے، وہ مدینہ آیا بھتیجے کے گھر۔ یہ حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس مشاورت کے خاص مشیر، مشورہ دینے والے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دینے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مشورے کی ایک جماعت ہوتی تھی، کوئی بھی کام ان سے مشورہ لے کر کیا کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں مجلس مشاورت۔ ان میں حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک نام ہے۔ یہ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل قریب لوگ ہیں، ساتھ رہنے والے صحابہ کرام ہیں۔ عیینہ بن حصن اپنے بھتیجے سے کہتا ہے، تم امیر المومنین کے مقرب ہو، میرے لیے ان سے ملاقات کا کوئی وقت مانگ لو، میں امیر المومنین سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹائم لے لیے، میرا چچا آپ سے ملنا چاہتا ہے، کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ جیسے عیینہ بن حصن امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مجلس میں پہنچتا ہے تو نہایت غیر مہذب، غلط گفتگو کرتا ہے، الٹی سیدھی بکتا ہے، کہتا ہے نہ آپ ہمارا حق پورا دیتے ہیں، نہ ہمارے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، غصہ ہوئے، قریب تھا کہ تلوار سے اس کا انتقام لیتے، لیکن حر بن قیس نے کہا امیر المومنین، اللہ قرآن میں کہتا ہے خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ امیر المومنین، اللہ کہتے ہیں معاف کرنا اختیار کر، معافی کو اختیار کریں، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کا حکم کریں، جاہلوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ جاہل ہے میرا چچا، بدبخت کمبخت کچھ بھی کہا جا رہا ہے، آپ میرے چچا کو معاف کر دیجئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قرآن کی آیت سنے فوراً معاف کر دیے۔ محترم ناظرین، یہ صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، ہم شریعت پر چلیں، معافی کو اختیار کریں، ذرا سی باتوں کو لے کر خاندان کے ٹکڑے ہونے نہ دیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔